نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا. وقال تعالى في مقام آخر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال الله تعالى في شأن حبيبه وعظمتك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام و عزیز سامعین و ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین و ناظرین، آن لائن درس قرآن کلاسز کی یہ آج پہلی کلاس ہے الحمدللہ، جو کہ در حقیقت زوم میٹنگ ایپ پر ہو چکی ہے۔ وہاں جو باتیں بیان کی گئی ہیں بطور خلاصتاً یہاں پر بیان کیے جائیں گے۔ تو اگر کوئی احباب ہماری ان زوم میٹنگ ایپ پر ہونے والی کلاسز میں جوائن ہونا چاہتے ہیں فی سبیل اللہ بنا کسی پیسوں کے، آپ جوائن ہو سکتے ہیں۔ نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو واٹس ایپ گروپس کے لنکس مل جائیں گے یا پھر ٹیلی گرام چینل کی لنک مل جائے گی، آپ دونوں میں سے کسی ایک میں جوائن ہو جائیں۔ اس پر ہماری ان میٹنگ کے لنکس شیئر کیے جاتے رہیں گے، اور الحمدللہ 5 مہینے کے ایک قلیل مدت کا یہ کورس ہے۔ یوں تو قرآن پاک کے لیے 5 سال 50 سال بھی لگ جائیں تو کما حقہ ہم قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکتے۔ نصوص رب کی عطا سے اللہ نے اگر حیات عطا فرمائی تو ہم انشاءاللہ 5 مہینے کے قلیل مدت میں جو کچھ ممکن ہو ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، بالکل لیا طور پر فی سبیل اللہ۔ آپ احباب اگر چاہیں تو جوائن ہو سکتے ہیں۔ اب رہا ہماری اس پہلی کلاس میں ہوگا کیا، قرآن پاک کو ہم سمجھیں گے کس طرح، ہماری وہ کلاسز ہوتی کس طرح ہیں، ہمارے لیے کیا ہماری ذمہ داری ہوگی۔ چند بطور ہدایتاً چند باتیں ہم آپ تک عرض کر کے اپنی کلاس کا آغاز کر لیں گے۔ چونکہ آج پہلی کلاس ہے تو یہ چند باتیں آپ کے ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ آخرکار ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کس طرح قرآن پاک کو سمجھیں گے، ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ تو سب سے پہلی بات، آپ تمام سامعین و ناظرین چاہو زوم میٹنگ ایپ پر کلاسز اٹینڈ کر رہے ہوں یا پھر یوٹیوب کے ان ویڈیوز کے ذریعے سے، سب سے اہم ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے ساتھ ایک کاپی اور قلم رکھا کریں، اپنی نوٹس آپ خود بنائیں۔ نہ صرف یہ کلاسز میں بلکہ کسی بھی کلاسز کو آپ جوائن کر رہے ہوں، دینی ہوں یا دنیاوی ہوں، آپ کی اولین ذمہ داری یہی ہونی چاہیے کہ آپ ہمیشہ اپنے ساتھ طالب علم کے پاس ہمیشہ کاپی اور قلم ہونا چاہیے، تاکہ جو بھی اچھی بات آپ کو سننے کے لیے ملے فی الفور اس کو فوراً نوٹ کر لیں۔ یہ پہلی بات تھی بطور ہدایت نصیحت۔ دوسری بات، بہت سارے احباب نے ہماری ان ٹیلی گرام چینل یا پھر جو واٹس ایپ چینل میں جوائن ہونے سے پہلے یہی سوال کیا کہ سنی ہے یا نہیں ہے، کہیں غیر مقلد تو نہیں ہے، کہیں بدعقیدہ تو نہیں ہے۔ عرض کر دیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، سنی صحیح العقیدہ علماء اکرام کی تفاسیر کے کتابوں کی مدد سے ہم یہاں پر چند باتیں سننے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کریں گے۔ حقر بھی الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کا ماننے والا ہے۔ اب آئیں تیسری بات ہم آپ سے عرض کر دیں، ہماری ان کلاسز میں ہوگا کیا، کن کتابوں کی مدد سے ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز آپ کو ممکن ہو یہاں پر ایک کتاب دکھ رہی ہو، یہ ہے تفسیر ضیاء القرآن کتاب ہے، قرآن پاک کی ایک بہت ہی عام فہم الفاظ میں لکھی جانے والی یہ تفسیر تشریح کے ساتھ ہے، تشریح کے ساتھ۔ یہ بھی ہم انشاءاللہ ہمارے ان درس میں اہم ترین یہ کتاب رہے گی۔ تو اس کتاب کی بھی مدد سے ہم انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ایک اور تفسیر ہے جو کہ تفسیر صدیقی ہے، تو اس کتاب کی بھی مدد سے تفسیر صدیقی اور تفسیر ضیاء القرآن کی مدد سے ہم چند باتیں قرآن پاک کی سمجھنے کی، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے استعمال کرنے والے ہیں۔ مزید یہ کہ ہمیشہ آپ اپنی تحریر تو اپنے پاس موجود رکھیں، اور اگر کوئی فقہی مسائل واقعتاً مذکور کرنا ضروری ہو
کسی آیت کے تحت یا کوئی واقعہ جو کہ سنانا ضروری ہوگا جو ان کتابوں میں موجود نہیں ہوگا، تو ہم دیگر کتب تفاسیر کے ذریعے سے بھی ہم انشاءاللہ ہماری کلاسز میں بہت ساری باتیں جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں، اگر آپ تفسیر علماء سنی حنفی یعنی کہ علماء اہل سنت والجماعہ کی اگر آپ کتب تفاسیر ڈھونڈیں گے، چونکہ عصر حاضر کے زمانے سے کون واقف نہیں ہے، انگلش کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے، اور جس وجہ سے دیگر کتب میں انسان ملوث ہو رہا ہے، یعنی کہ دیگر کتب کے حوالے سے وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور غلط عقائد کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کر اسی کو حق سمجھنے لگتا ہے۔ اللہم احفظنا۔ تو آپ ان کتابوں کی مدد سے بھی الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے بھی پتہ کیے ہیں، خود ہم نے بھی ممکن ہو جتنی بھی ہم نے تحقیق کی ہو سنی علماء کے یہ ہیں، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تفسیر روح البیان کی مدد سے آپ ایک ضخیم کتابیں 15 یا 13 غالباً جلدوں میں ہیں، یا پھر اسی طرح سے ضیاء القرآن، یا پھر تفسیر صدیقی، یا پھر ہمارے لیے جو نصاب میں ہمارے درس نظامی میں شامل ہوتی ہیں وہ کتابیں تو سب سے بہتر ہیں۔ تفسیر جلالین آپ پڑھ سکتے ہیں، تفسیر نصفی جس کو تفسیر مدارک بھی کہا جاتا ہے، وہ کتاب بھی آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے سب سے بہترین سنی کتابیں رہیں گی، یعنی اہل سنت والجماعہ کی کتابیں رہیں گی۔ تو یہ ایک دوسری تمہیدی بات تھی، معذرت تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے۔ اب تیسری بات، اپنی نوٹس کو رکھیں، ان کتابوں کی مدد سے ہم انشاءاللہ ہماری کلاسز کا آغاز کرنے والے ہیں، اور سب سے اہم اور یوں سمجھ لیں کہ ہماری آپ کے بارگاہ میں ایک معروضہ ہے کہ آپ سے التجا ہے، درخواست ہے کہ پابندی کیا کریں۔ چاہو آپ یوٹیوب ویڈیوز دیکھ رہے ہوں، اس کے ذریعے سے بھی آپ پابندی سے ان ویڈیوز کو سنیں، بات سمجھ میں نہ آئے تو ریپیٹ کریں، لکھنے والی بات ہو تو از روئے کرم رب العالمین کے خاطر، یعنی کہ دین کے خاطر سمجھ لیں، اس کو تحریر کرنے کی کوشش کریں۔ جو بات لکھنے کی ہوگی ہم عرض کر دیں گے، یہ باتیں لکھنے کی نہیں ہے۔ جب بات لکھنے کی آ جائے گی ہم خود آپ سے کہیں گے کہ یہ بات کو آپ نوٹ کر لیں، تو خدا را اس باتوں کو آپ نوٹ کر لیا کریں۔ زوم میٹنگ ایپ میں اگر آپ کلاسز جوائن ہوئے ہیں تو پابندی کا مظاہرہ کریں، ایک دن آئیں ایک ہفتہ چھوڑ دیں، یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ صرف 5 مہینے کے قلیل مدت کے کورس میں ہم یعنی قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے مناسب تو یعنی کہ ممکن تو نہیں ہوگا۔ خود مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان عالی شان یہ ہے کہ میں صرف بسم اللہ کی تفسیر پر 40 اونٹ جتنا بوجھ لاد سکتے ہیں اتنی کتابوں کا ہم تفسیر کر سکتا ہوں۔ تو یعنی مفہوم ہے یہ، تو اتنے اونٹ جتنا وزن اٹھا سکتے ہیں اتنی کتابوں پر صرف بسم اللہ کی آپ تفسیر لکھ سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک کو سمجھنا اتنا بھی ممکن آسان نہیں ہے، لیکن اتنا بھی مشکل نہیں ہے، کیونکہ خود رب العالمین کا فرمان ہے، جیسے کہ خطبہ سننا کے بعد ہم نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو آسان کیا ہے رب العالمین نے اس قرآن پاک کو، لیکن ہمارا یہ ایک فریضہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن ہم وہ نہیں کرتے ہیں۔ پس پشت، یا پھر پس پشت سے مراد یہی ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اوپر ایک ٹاپ دان میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے، پڑھتے نہیں ہیں۔ حقیقی معنوں میں یہ بھی تو وہی ہوا کہ قرآن پاک سے ہم کو جو استفادہ حاصل کرنا تھا ہم وہ حاصل نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آج ہمارا مسلمان جو پست حال نظر آتا ہے، ان میں ایک اہم ذمہ داری یہ بھی تھی، ایک اہم اس کا بھی کردار ہے کہ آج ہم نے قرآن پاک سے اپنے آپ کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ خود پیارے آقا نبی علیہ السلام حجت الوداع کے موقع پر فرمان ہے، میں آپ کے یہاں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جن میں ایک میری اہل بیت اطہار ہیں، دوسرا قرآن پاک ہے۔ لیکن ہم نے تو قرآن پاک کو بالکلیہ طور پر الا ماشاء اللہ درس نظامی پڑھنے والے حضرات، بقیہ عوام الناس کا تو اس میں کیا کردار ہے، اللہ و رسولہ عالم۔ تو اس نظریے سے ہم نے اس مختصر سے فریضے کو اللہ نے جتنا بھی حقر کو علم عطا کیا ہے اسی کی مناسبت سے کتابوں کے مطالعات کے حوالے سے ہم چند باتیں، اگرچہ کہ کامل و اکمل نہ صحیح، لیکن حتی المقدور کوشش کریں گے کہ اچھی سے اچھی باتیں ہم قرآن پاک کو سمجھنے کے طریقے سے سمجھیں گے۔ اب چوتھی بات، دوبارہ معذرت چاہیں گے، تو چوتھی بات یہ ہے کہ ہم اس کو کس طرح سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلی بات، ہم سب سے پہلے ایک آیہ مبارکہ کو لے لیں گے، پھر اس کے بعد اس کا جو کتابی ترجمہ ہوگا کتاب کے حوالے سے اس کا ہم ترجمہ پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد حل لغات جس کو کہتے ہیں ڈکشنری کے حوالے سے، جیسا یا تو آپ یوں سمجھ لیں کہ لفظ ٹو لفظ، تو حرف بحرف ہم اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ باتیں خاص طور پر نوٹ کرنے والی ہوں گی، جس کو آپ کو لکھنا چاہیے وہ لکھ لیا کریں۔ بقیہ واقعات آئیں گے یا پھر احکامات آئیں گے، تو
اتنی ضروری بات نہیں ہوگی، لکھ لیں تو کرم بلا کرم، بہتر ہی بہتر۔ اگر نہ لکھ رہے ہوں تو کم از کم یہ لفظی جو ترجمہ ہوگا، ایک لفظ کے بعد اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ خاص طور پر آپ لکھ لیں۔ پھر اسی کے بعد ساتھ ہی ساتھ مسائل بیان کیے جائیں گے، اس آیت کے حوالے سے کون کون سے مسئلے آتے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کتنے مسائل ہیں، یہ ہر صورت کا جز ہے یا نہیں ہے، کس وجہ سے ان کو ہر سورہ کے آغاز میں لکھا گیا ہے، سورہ توبہ کے آغاز میں اس کو کیوں نہیں لکھا گیا ہے، قرآن پاک اگر ہم پڑھ رہے ہوں تو کس طرح پڑھیں، نماز میں پڑھ رہے ہوں تو پھر کس طرح پڑھیں، بسم اللہ کا وہاں کیا حکم ہوگا، احناف کے پاس کیا حکم ہوگا، یہ چند مسائل ہوتے ہیں، اس کو بھی ہم سمجھیں گے۔ آیت میں اگر آتے ہوں تو ان باتوں کو بھی چاہیے کہ آپ لکھ لیں، اور کچھ اگر اچھے سے عقائد معلوم ہو رہے ہوں تو عقائد کو بھی آپ لکھ لیں، چونکہ پرفتن دور ہے، اگر کوئی، حالانکہ نیت یہ نہ ہو کہ اگر کوئی سوال کرے گا میں مناظرہ کروں گا، میں ان سے بحث و مباحثہ کروں گا اور میں ان پر غالب آؤں گا، نعوذ باللہ، یہ کوئی مناظرہ ہوتا ہی نہیں ہے، رضا الہی کے خاطر دلائل پیش کرنے کا نام ہی ہے۔ تو اگر وہ نیت سے کہ ولو بالفرض کوئی گمراہ ہو رہا ہو، بدعقیدگیوں کو حق سمجھ رہا ہو، بدعقیدوں کو، تو اس کی اصلاح کے خاطر اگر اللہ نے مجھ کو کوئی موقع دیا تو میں ان عقائد کے ذریعے سے اس کی اصلاح کروں گا، اس نیت سے ان عقائد کو بھی اگر آپ چاہوں تو لکھ لیں۔ ہو سکتا ہے آج کی کلاس تھوڑی سی طویل ہو جائے، لیکن امید ہے آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اور بے شمار بھی باتیں ضمناً ہم کلاس کے ساتھ ساتھ آپ کو عرض کرتے رہیں گے۔ اب سب سے اہم چیز، ہماری کتابیں کون سی ہیں وہ تو آپ نے جاننی ہے۔ تحریر اپنے پاس، آپ اپنی تحریر اپنے پاس ہمیشہ موجود رکھیں، کاپی قلم ہمیشہ رکھ لیا کریں۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر 2 قرآن پاک کے تفسیر کی کتابیں موجود ہیں، اس کی مدد سے بھی ہم انشاءاللہ العزیز سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز، اب ہماری اصل کلاس کا آغاز ہونے والا ہے، دوبارہ یا ممکن ہو ابھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما نافعا، رب زدنی علما نافعا، رب زدنی علما نافعا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلی چیز رب العالمین نے ہم کو حکم دیا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن پاک کی قراءت کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ سے استعاذہ کر لیا کرو۔ اب تعوذ کے بیان میں تفصیلی باتیں آپ کو انشاءاللہ جاننے کی ممکن ہو موقع مل جائے گا۔ اب آئیں سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا۔ تو سنی علماء کرام کے آپ کسی بھی کتاب کے حوالے سے، اب چاہے یہ 2 کتابیں ہوں، ضیاء القرآن یا تفسیر صدیقی، یا پھر روح البیان ہو، یا جلالین ہو، یا پھر مدارک ہو، یا پھر اسی طرح سے صراط الجنان بھی الحمدللہ سب سے اعلیٰ کتاب ہے، اس کی مدد سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم چونکہ لفظی ترجمہ کرنے والے ہیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ تفسیر صدیقی کا یہ ترجمہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اس طرح کا ترجمہ موجود ہے۔ تو یہ تو ہو گیا کتابی ترجمہ۔ اب آئیں سب سے پہلے ہم اس کے لفظوں پر غور کریں گے، لفظ بہ لفظ سینٹنس کا ترجمہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد تعوذ کے مسائل پر بھی کلام کریں گے، فضائل پر بھی کلام کریں گے انشاءاللہ، اس کے مقاصد پر بھی کلام کریں گے کہ ہم کو تعوذ پڑھایا کیوں جا رہا ہے، استعاذہ کیوں کرنا ہے، پھر مسائل میں بھی انشاءاللہ اچھی طرح سے سمجھنے کی اس کو ہم کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز اعوذ، اعوذ یہ واحد متکلم ہے، اعاذ یعوذ بر وزن قال یقول۔ امید ہے جو درس نظامی پڑھتے ہوں وہ تو اچھی طرح سے سمجھ رہے ہوں۔ تو اعوذ واحد متکلم ہے، میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ لکھ لیں، میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اس میں جو با ہے، با باللہ، با لام زیر بل، لام کڑا زبر لا، باللہ حاضر ہی، باللہ، باللہ نہیں پڑھیں گے۔ لام اسم جلالہ کو یہاں پر چونکہ لام اسم جلالہ سے پہلے کسرہ ہے، زیر ہے، اس لیے ہم اس کو باریک پڑھیں گے، باللہ نہیں بلکہ باللہ، اعوذ باللہ۔ اس میں جو با ہے، با زیر بی ہے، جو یہ با ہے یہ حرف جر کہلاتا ہے،
یہ اپنے اسم کو کسرہ دیتا ہے، زیر دیتا ہے۔ آپ اگر اصطلاحات الاعراب پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری ایک ویڈیو موجود ہے، اس کی مدد سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ فتحہ کس کو کہتے ہیں، جس حرف پر فتحہ ہو اسے کیا کہتے ہیں، مفتوح، ضمہ پھر مضموم، کسرہ پھر مکسور، نصب پھر منصوب، رفع پھر مرفوع، جر پھر مجرور، یعنی کہ یہ اصطلاحات ہے حرکات اعراب کے، تو وہ بھی آپ دیکھیں، اس سے بھی آپ کو اچھا خاصا ایک تجوید کا علم آ جائے گا۔ فتحہ، رفع یا پھر فتحہ، کسرہ یا اس طرح کے اصطلاحات ہیں، زیادہ مشکل نہیں ہیں، آسانی سے آپ وہ بھی یاد کر سکتے ہیں۔ تو یہ اپنے اسماء کو کسرہ دیتے ہیں، یہ حروف جارہ جو کہ 17 ہیں، الگ زیر بحث موضوع ہے وہ۔ تو یہاں پر با کے جو باد ربی ہے اس کے معنی ہوتے ہیں سے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں یہاں سے وہاں تک، یہاں سے، اس سے، اس سے، کتاب سے، قلم سے، یہ جو سے ہے اس کی مدد سے، ایسا یہ والا سے ہوتا ہے با کے معنی سے۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، با کے معنی سے ہے، اللہ تو اللہ ہے، اللہ سے، یعنی کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کے حصار میں آتا ہوں، اللہ کے حفاظت میں آتا ہوں، اللہ میری حفاظت میں اس کے دائرے میں آتا ہوں۔ تو اعوذ باللہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ من کے معنی بھی ہے سے، یہ بھی ایک حرف جر ہے، یہ بھی اپنے اسم کو کسرہ دیتا ہے، زیر دیتا ہے۔ تو با کے ایک اور معنی ساتھ کے بھی آتے ہیں، اور ویسے تو با کے بہت سارے معنی آتے ہیں، شرمیت عامل اگر آپ پڑھیں درس نظامی والے حضرات تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اب تفصیلی کلام کریں گے تو بہت زیادہ ویڈیو بڑا ہو جائے گا، اس لیے اختصاراً جو لفظ ہے اسی کے حوالے سے یہاں جو ترجمہ استعمال ہوگا وہ ہم عرض کرتے جا رہے ہیں۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، اللہ سے، من الشیطان شیطان مردود کی، شیطان مردود سے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان سے۔ من کے معنی ہے سے، الشیطان شیطان، دھتکارا ہوا، یعنی کہ مردود ہے، رجیم کے معنی ہے پھٹکارا ہوا، تو شیطان رجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان رجیم سے، یعنی وہ جس کو دھتکار دیا گیا ہو، پھٹکار دیا گیا ہو، مردود قرار دیا گیا ہو۔ گویا کہ اب اس کا ہم مفہوم سمجھیں تو میں اللہ تیری حفاظت میں آنا چاہوں گا یہ گمراہ کرنے والے، اس خبیث، اس ملعون، اس مردود سے تیری میں مدد چاہتا ہوں، یہ اس کا مفہوم ہوگا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کی میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، کچھ بھی آپ اس کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہوا صرف تحفظ کا لفظی اور عبارتی ترجمہ، کتابی ترجمہ۔ اب اس پر چند باتیں اب مسائل اور فضائل کے حوالے سے ہم کلام کریں گے۔ تو فضائل کے بعد تو کیا ہی کہنے ہیں فضائل کے، اس کے بارے میں رب العالمین کی ہم حصار میں آنا چاہتے ہیں، اس کی حفاظت ہم طلب کر رہے ہیں۔ گناہوں سے بچنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، بے شمار احادیث مبارکہ میں رب العالمین کی پناہ چاہنے کے طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھنا چاہیے شیطان مردود سے محفوظ رہنے کے لیے، اور بھی بے شمار چیزیں ہیں، استغفار ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ تعوذ بھی ایک مؤثر ذریعہ ہے گناہوں سے، شیطان مردود سے محفوظ رہنے کے لیے، اور اسی طرح سے کروایا کیوں جاتا ہے۔ فضائل تو بے شمار ہیں، فضائل کے بعد آتے ہیں مسائل پر، لیکن ایک اور فضیلت بھی بطور واقعہ سماعت فرما لیں تعوذ کے حوالے سے، یعنی کہ تعوذ کیوں کروایا جا رہا ہے، کتنی مبارک چیز ہے، یہ سمجھانے کے لیے تعوذ کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ قصہ ہے ایک مختصر سا، حالانکہ قصوں کے ذریعے تو تشریح و تفسیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن ضمناً چونکہ بات اور اچھی طرح سے ہم کو سمجھ میں آ جائے اس لیے یہ قصہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ عرض کر دیں آپ سے، ایک شخص ہے جو کہ ایک عالیشان دربار میں داخل ہونا چاہتا ہے، وہاں اس کا ایک یا بادشاہ سمجھ لیں یا پھر دور حاضر کے حساب سے کوئی یعنی کہ ایک چیف ہے یا پھر ایک اعلیٰ مقام دنیا کا اعلیٰ عہدیدار شخص ہے، منسٹر وغیرہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب یہ شخص اندر جانا چاہتا ہے، اس لیڈر سے ملنا تو چاہتا ہے، لیکن اس کے دروازے پر ایک کتا بیٹھا ہوا ہے جو اس کو اندر داخل ہونے نہیں دے رہا ہے۔ جو ہی قریب آتا ہے تو یہ کتا بھونکتا ہے اور یہ بیچارہ ڈر کر پیچھے ہو جاتا ہے۔ یہ اس سے گھبرا رہا ہے، یہ اس سے ڈر رہا ہے، یہ شخص جو کہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ تو یہ کتے کا کام ہے اس کو دور رکھنا، کتوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ جو اننون پرسن آ جائے، جس کو یہ نہ پہچانتا ہو، وہ اس کو دور کرتے ہیں، اس پر بھونکنے لگ جاتے ہیں۔ تو اب اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ اندر جانا چاہے تو یہ جو باہر کا شخص ہے اندر والے شخص کو آواز دے
کہ اے میرے مالک، اے میرے بادشاہ، اے میرے منسٹر، آپ کے دربار کا کتا مجھ کو اندر آنے نہیں دے رہا ہے، لہذا اس کو آپ چپ کرا دیں، میں اندر آنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو مالک آئے گا، اپنے کتے کو بولے گا رک، کیوں بھونک رہا ہے، میری پہچانت کا ہے، آ جانے دے۔ تو جو ہی وہ مالک کہے گا، یہ اپنے آقا کی بات سن کر یہ کتا خاموش ہو جائے گا، کچھ کر نہیں پائے گا، مجبور ہو جائے گا کہ اب بھونکے گا تو پھر مالک سے صدا پائے گا۔ ایسے ہی اب یہاں غور کریں، شیطان مردود بمثل کتا، وہ ہمیشہ آپ کو اللہ سے دور بھگائے گا، کبھی اللہ کے قریب ہونے نہ دے گا۔ قرآن پاک آپ پڑھنے لگ جاؤ، سمجھنے لگ جاؤ، تو وہ کب گوارا کرے گا کہ یہ قرآن کو سمجھنے لگ جائے؟ قطعی وہ سمجھنے نہیں دے گا، وہ کسی نہ کسی طرح سے چال بازی کے ذریعے سے آپ کو دور کرنا چاہے گا۔ اسی لیے آپ کو کہا گیا کہ آغاز سے قبل تعوذ کر لو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، یوں نہ ہو کہ وہ تم کو گمراہ کرنے نہ لگ جائے، تم کو بھٹکانے نہ لگ جائے۔ بچا دے گا رب العالمین اس شیطان مردود کے شرارتوں سے، تمہاری حفاظت کر لے گا۔ اتنی مبارک اس کی فضیلت ہے، تو اس سے اور کیا ہم کو بہتر فضیلت کی ضرورت و حاجت ہوگی۔ تو بہرحال اسی لیے بھی ہم کو تعوذ پڑھ لینا چاہیے کہ ہم شیطان مردود کے شرارتوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آیت الکرسی پڑھ کر سویا کریں، شیطان تمہارے قریب نہ ہوگا۔ اذان سنو گے تو اذان سن کر شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ ذریعے ہوتے ہیں شیطان مردود سے محفوظ حفاظت پانے کے۔ تو اسی لیے بھی ہم کو تعوذ کروایا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو یہ مثال کے ذریعے سے امید ہے آپ کو بات اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی کہ مقصد کیا ہے تعوذ کا۔ رب العالمین نے حکم فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم تلاوت کرو قرآن پاک کی تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، استعاذہ کر لیا کرو۔ اب سوال یہ ہوگا، ایک علمی بات ہے، اگرچہ کہ علمی نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے آپ کو اچھی لگ جائے۔ رب العالمین نے قرآن پاک میں فَإِذَا قَرَأْتَ، قَرَأَ يَقْرَعُ، جو درس نظامی پڑھتے ہوں ان کو معلوم ہوگا قَرَأَ کے معنی ہے پڑھا، وہ ایک شخص فعل ماضی ہے، یعنی کہ پاسٹ کا ایک ورب ہے۔ تو فَإِذَا قَرَأْتَ، جب تو پڑھے یا جب آپ پڑھو، القرآن، جب قراءت پڑھ چکو، چونکہ ماضی تو ہو چکی ہوئی بات کو ہی کہا جاتا ہے، جب تم پڑھ لو تو تعوذ کرو، استعاذہ کرو رب العالمین سے۔ تب کیا ہم کو پہلے قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ہے، یا شروع کرنے کے بعد، ختم کرنے کے بعد؟ بہتر تو ہے کہ دونوں وقت میں بھی اللہ کی پناہ مانگ لیا جائے، بلکہ ہر لمحہ ہی رب العالمین کی پناہ میں، حصار میں رہنے کی دعائیں کر لیا جائے۔ لیکن اب خدشہ تو ہوگا کہ کیا جائے، پہلے پڑھا یا بعد میں پڑھا جائے۔ ہو سکتا ہے فَإِذَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ تو نہیں کہا گیا، یا فَإِذَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، یہ جب تم آپ قرآن پڑھنے لگو یا پڑھو گے، فیوچر یا پھر حال، پریزنٹ کا زمانہ نہیں ہے، پاسٹ کا زمانہ ہے، گزرا ہوا زمانہ ہے۔ تو گویا کہ قرآن پڑھ لی ہوں تو اب تعوذ کرو، کیا یہ معنی ہے؟ تو تفسیر روح البیان میں اس کا بہت آسان سا جواب یہ دے دیا گیا ہے، یہ کتابوں کے حوالے سے نہیں ہے، تفسیر روح البیان بہت اچھی کتاب ہے، آپ اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، اعلیٰ ترین کتاب ہے، 13 یا 15 جلدوں پر ہے، بہت ضخیم بھی ہے۔ تو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ أَيْ فَإِذَا بَدَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھ چکو، یعنی کہ جب تم قرآن شروع کرنے لگو۔ قرأت ای بمعنی بدأت، شروع کرنا، بدأ یبدأ کے معنی ہے شروع کرنے لگو تو تعوذ کرو۔ ضمناً ہم نے یہ بھی ایک مسئلہ آپ سے عرض کر دیا، ورنہ تو اس کا آپ سے مطلب عوام الناس سے جو درس نظامی نہ پڑھتے ہوں ان کے لیے اتنی ضروری بات نہیں تھی، لیکن جو درس نظامی پڑھتے ہیں وہ لوگ تو جانتے ہیں کہ پہلے شرط آتی ہے، بعد میں اس کی جزا آتی ہے۔ لیکن اگر ہم ایسا ہی قاعدے کو اپنے ذہن میں رکھیں تو ظاہر سی بات ہے، یہاں پر فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ یہ شرط ہے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اس کی جزا ہے۔ تو اگر مان لیا جائے کہ ہم پہلے شرط عمل کریں گے، پہلے قرآن پڑھ لیں گے، بعد میں اس کی جزا یعنی تعوذ پڑھیں گے، تو یہ تو مناسب نہیں تھا، کیونکہ آغاز میں ہم کو بسم اللہ پڑھنا ہے۔ تو پتہ چلا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ أَيْ فَإِذَا بَدَأْتَ الْقُرْآنَ، جیسے کہ شرط اور جزا کے بارے میں اور بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ، جب سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا۔ ایسے ہی آپ عام الفاظوں میں چاند ہے تو چاندنی موجود ہے، چاند نہیں تو چاندنی غائب ہو جائے گی، سورج ہے تو اجالا ہوگا، چراغ ہے تو اجالا ہوگا، قلم ہے تو لکھنا ہوگا، قلم نہیں تو لکھا نہیں جائے گا، کتاب ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں کہ مثال سمجھا رہا ہوں، یہ شرطیہ جملے اگرچہ نہ ہوں تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک چیز ہے تو پھر اس کی چیز یعنی اس کی جزا آئے گی، تو یہی چیز اگر ہم پہلے کریں گے تبھی تو وہ چیز آئے گی۔
تو اسی طرح سے یہ ہو سکتا ہے کہ خدشہ ہوتا لیکن اب نہیں ہوگا. فَإِذَا قَرَأْتَ أَيْ بَدَأْتَ. ضمن یہ بات ہم نے آپ سے عرض کر دی. اب آئیں اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی ہو چکا. دوسری بات آپ نے یہ بھی جان لی کہ ہم کو یہ کروایا کیوں جا رہا ہے. ایک مثال کے ذریعے سے کہ کتا جیسے کہ مالک سے ملنے نہ دے رہا تھا، شیطان رب العالمین سے ملنے نہیں دے گا. رب العالمین کے حصار میں جب آ جائیں گے، اس کی حفاظت میں جب آ جائیں گے تو جس طرح مالک کے حفاظت میں آ جائیں تو کتا کچھ نہ کر سکتا تھا، ایسے ہی بادشاہوں کے بادشاہ کی حفاظت میں آ جائیں گے تو شیطان مردود کی کیا اوقات ہوگی، کیا حیثیت ہوگی، وہ بندہ مومن کو کیوں کر بھٹکا سکے گا. اسی لیے اس نے کہہ دیا تھا کہ تیرے مخصوص بندوں کو چھوڑ کر، محبوب بندوں کو چھوڑ کر میں سب کو بھٹکاؤں گا. اللہ نے اس کو مہلت دی ہے، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ اس کی پناہ مانگتے رہیں، اس کے حصار میں آتے رہیں، اس کی حفاظت کے دائرے میں ہم رہنا چاہیں. ہماری یہ اولین ذمہ داری ہے. اب آئیں چند باتیں ہم تحریراً آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ہمیشہ ان باتوں کو لکھ لیا کریں. معذرت تھوڑی سی صحت ناساز ہے، ورنہ آواز ممکن ہے اچھی سے آپ کو معلوم ہوتی. جیسے کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تو تمہارا کھلم کھلا بڑا دشمن ہے. دشمن سے ڈرنا یہ ایک ہوشیاری کی بات ہے، نادانی کی بات نہیں ہے. جو بندہ اگر دشمن سے ڈرے گا تو اس کے حفاظت کا سامان مہیا کرے گا، اور وہ رب العالمین کی ذات ہے. اس کی ذات پر اگر ہم توکل کر لیں تو پھر ہم کو شیطان کیا، شیطان جیسے مردود بھی آ جائیں تو ہمارا کوئی خسارہ نہیں کر سکتے. تو اور بھی بہت ساری باتیں اس کے حوالے سے ہیں. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو، لیکن شیطان کی تابعداری بہت ہوتی ہے. انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب النار، یعنی کہ وہ بلاتا ہی اس لیے ہے کہ وہ اوروں کو بھی جہنمی کر سکے. تو یہ تعوذ کے حوالے سے چند باتیں آپ تک ہم عرض کر رہے تھے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے، کتابی ترجمہ کیا ہے، کروایا کیوں جا رہا ہے، معنی کیا ہوں گے، یہ تمام باتیں آپ نے تعوذ کے حوالے سے جان لی. اور دوبارہ ہم معذرت چاہیں گے درمیان کی وجہ سے، صحت ناساز ہونے کی وجہ سے. اب دوسری بات ہم نے چونکہ ارادہ کیا ہے تعوذ کے ساتھ تسمیہ کا بھی آج ہم تھوڑا سا مطالعہ کر لیں گے. کتابوں کے حوالے سے ہی ہم بیان کر رہے ہیں. اس میں آپ دیکھیں تفسیر صدیقی میں بھی بے شمار باتیں لکھی ہوئی ہیں. دوبارہ آپ سے عرض کر دیں، آپ چاہو تو یہ کتاب بھی رکھ سکتے ہو، یا انٹرنیٹ میں دونوں کے دونوں کتابیں موجود ہیں. آپ نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس کے ذریعے اگر واٹس ایپ یا انسٹا یا ٹیلی گرام یا کسی پر بھی آپ ہم سے اگر یہ کتابوں کے PDF پوچھ لیں تو ہم آپ تک انشاءاللہ بھیج دیں گے. اور تعوذ کے حوالے سے تو ہم نے الحمدللہ بہت ساری باتیں ہم نے جان لی ہیں. اب آئیں تسمیہ کے حوالے سے چند باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. قرآن پاک میں سب سے پہلی چیز، تعوذ کے بعد ہم تسمیہ پڑھ کر قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں. سنت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز میں پڑھنا، ورنہ پھر اگر درمیان میں پڑھ رہے ہوں تو مستحب ہے، پڑھ سکتے ہیں، ثواب کا باعث ہے. سب سے پہلی چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ آپ سماعت فرما لیں. تفسیر ضیاء القرآن کے حوالے سے ہم الحمدللہ ترجمہ آپ تک عرض کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہوگا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. ادب کا تقاضا ہے کہ رب العالمین کے اسم مبارکہ کو سب سے پہلے لا لیا جائے. یہ نہیں کہ اگر آپ کسی کتاب میں دیکھ لو شروع اللہ کے نام سے تو وہ باطل ہی ہو یا پھر گمراہ فرقے کی ہی ہو، ایسا ضروری نہیں ہے. لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ سے یہی شیوہ رہا کہ ہم ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. ہمیشہ ادب کی کبھی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. اسی لیے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا، نہایت بہت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. تو یہ بسم اللہ کا لفظی، یہ بسم اللہ کا عبارت ہی ترجمہ قرآن پاک کا تشریح کتاب کا ترجمہ ہوا. اب آئیں لفظی ترجمہ ہم دیکھ لیں گے. سب سے پہلی چیز با زیر بی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ اعوذ باللہ، باللہ میں بھی با تھا اور یہاں پر بھی با ہے، یعنی با زیر بی. در حقیقت وہ حروف جارہ با ہوتا ہے. تو بی کے معنی سے اور ساتھ. اگر آپ نے تعوذ میں لکھ لیا ہو تو آپ کو پتہ ہوگا باللہ میں با جو تھا اس کے معنی سے، اس سے، اس سے، ان سے، اس سے، ایسا جو ہم کہتے ہیں. تو یا پھر ساتھ کے معنی بھی آتے ہیں اور قسم کے معنی بھی آتے ہیں. تو با کے معنی تو ہوئے سے. اب اس کے بعد ہے اسم، بھی اسم یعنی
اگر ہم بوقت وصل ملا کر پڑھیں گے تو بسم ہو جائے گا، بسم اللہ ہو جائے گا، بسم اللہ نہیں ہوگا، بسم اللہ ہوگا۔ جیسے کہ ما اسمک، آپ کا نام کیا ہے، ہم کہیں گے مسمک، آپ کا نام کیا ہے، تو حمزہ حذف ہو جائے گا۔ تو اسم جو ہے اس کے معنی ہے نام، ما اسمک، آپ کا نام کیا ہے، مسمک، تو آپ کا نام کیا ہے، تو اسم کے معنی ہے نام، واٹ از یور نیم۔ یہ لفظ اصل میں سمون تھا، سمون۔ لکھنے والے احباب اس کو تحریر کر لیں، یہ باتیں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ بسمی یعنی نام سے، نام کے ساتھ، کس کے، اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، نام سے اللہ کے۔ اب یہاں پر ایک فعل کو محذوف مانا جاتا ہے، تو انشاءاللہ بدأ یبدأ کوئی اور افعال بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال تفصیلی گفتگو کے بجائے اختصاری کتابی گفتگو پر ہم توجہ دیں گے۔ تو ایک فعل وہاں محذوف ہوتا ہے کہ شروع کرتا ہوں، ابدأ، میں شروع کرتا ہوں بسم اللہ یا بسم اللہ، اللہ کے مبارک نام سے، تو نہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ یہ جو لفظ اللہ ہے یہ رب العالمین کا اسم ذاتی ہے، رب العالمین کے صفاتی نام بھی ہیں۔ اصل میں یہ الالہ تھا، الالہ، الالہ سے یہ اللہ بنا ہے۔ جیسے الناس، اصل میں یہ الاناس تھا، اسی سے الالہ تھا، الالہ سے اللہ، الناس اصل میں الاناس تھا، تو اسی سے یہ اللہ اور الناس ہوئے ہیں۔ الہ کے معنی معبود ہیں، اللہ کے معنی بھی۔ تو بسم اللہ، اللہ کے نام سے، بسم اللہ باحرف جر، اسم تو نام ہے، اللہ تو اللہ ہے، رب العالمین کا صفات اور ذات کا ایک مجموعی نام ہے رب العالمین کا، اللہ کے نام سے۔ الرحمن، اور اس کے بعد ہے الرحیم۔ رحمان اور رحیم یہ دو رب العالمین کے اسماء مبارکہ ہیں، رحمان اور رحیم اسماء الہیہ ہیں۔ یہ جو رحمان ہے یہ رب العالمین کا ایک مبارک اسم ہے جو بندوں پر نہیں آ سکتا۔ رب العالمین کی ذات کے ساتھ الرحمن خالص ہے، خاص ہے۔ اگر کسی بندے کو کہیں تو عبد الرحمن کہیں گے، رحمان کہہ کر نہیں پکاریں گے۔ رحیم بندوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور اس کا یہی معنی ہوگا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ بسم اللہ کے حوالے سے چند باتیں تھیں۔ اب آئیں، یوں تو بسم اللہ کے فضائل کے اب کیا ہی بیان کریں، رات مکمل ہو جائے گی لیکن بسم اللہ ختم نہ ہوگا۔ بسم اللہ کے فضائل بطور ضمناً، بطور برکت ہم چند فضائل آپ سے عرض کر دیں۔ در مختار رد المقدار ایک بہت اعلیٰ ترین کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے جلد 3 صفحہ نمبر 156 میں، بہت پیاری بات، عذاب الہی سے، عذاب سے حفاظت کی ایک حکایت بیان کی گئی۔ ایک شخص کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی کہ اس نے انتقال سے قبل ایک وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا انتقال ہو تو میرے سینے اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو قبر میں عذاب کے فرشتے آ چکے تھے، اور جو ہی عذاب کے فرشتے آئے اور پیشانی یا سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھے تو اس بندے کا عذاب ٹل گیا۔ تو اتنی مبارک فضیلت ہے بسم اللہ کی، الحمدللہ۔ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، بسم اللہ کہہ کر دریا میں کود گئے تو ڈوبے نہیں۔ معذرت، تھوڑی سی صحت ناساز ہے، لیکن چونکہ آغاز ہو چکا تھا تو ہم کلاسز کے لیے آپ کی افہام و تفہیم، آپ کو اچھی طرح سے مسائل سمجھ میں آ جائے، اسی لیے ہم نے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ یاد رہے، مفتی احمد یارقان نعیمی رحمہ اللہ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں ہے۔ آپ نے اگر غور کیا ہو تو ظاہر سی بات ہے ہر کوئی جانتے ہیں۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے یہ پرہیز ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم علاج ہے۔ پرہیز پہلے ہوتا ہے، علاج بعد میں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے تعوذ میں پرہیز یہ ہے کہ گناہوں سے میں رک جاتا ہوں، میں دور ہو جاتا ہوں، پرہیز کرنا ہے، شیطان مردود سے حفاظت پا لینا ہے۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ، اس کی رحمتوں کو طلب کرنا ہے، تیرے نام سے میں آغاز کرتا ہوں میرے مالک، رحم فرما، کرم فرما، یہ علاج ہے، رب العالمین کی رحمت کو طلب کرنا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں بسم اللہ کے حوالے سے ظاہر ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے کہا رات ختم ہو جائے گی، بسم اللہ کے نہ فضائل ختم ہوں گے نہ ہم آپ تک بیان کر پائیں گے۔
یاد رہے یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ ہر صورت کی کوئی مستقل آیت نہیں ہے۔ ابتدا میں آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ میں ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے، سورہ بقرہ میں بھی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران میں بھی، سورہ نساء میں، اس طرح 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ یاد رہے کسی بھی صورت کی یہ ایک مستقل آیت نہیں ہے سوائے سورہ نمل آیت 32 کے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سوال ہوگا کہ ہر صورت کے آغاز میں اس کو کیوں لکھا گیا؟ تو یاد رکھ لیں یہ صورتوں کے فصل کے لیے لکھا گیا ہے، ایک صورت کو دوسری صورت سے ممتاز کرنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا۔ لیکن ایک آیت قرآنی ضرور ہے، لیکن ہر صورت کی مستقل آیت نہیں ہے، فصل کے لایا گیا ہے۔ صورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، ورنہ پھر مستحب ہے۔ اور اسی طرح سے امام اگر کوئی حنفی ہو، شافعی حضرات کا نہیں بلکہ حنفی اگر امام ہو تو جہری نمازوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آواز سے نہیں پڑھیں گے۔ اور بہت ساری باتیں تسمیہ کے حوالے سے بھی ہیں، اختصاراً ہم اپنی بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پر مسائل کا یعنی کہ مسائل بیان کرنا مقصود نہیں ہے، ضمناً مسائل عرض کرنا ہے، اہم ہے سمجھنا لفظی کیا ترجمہ ہے، معنوی کیا ترجمہ ہے، مفہومی کیا ترجمہ ہوگا، کتابوں میں کیا ترجمہ لکھا گیا ہے، کیا کیا معنی اس سے اخذ کیے جا سکتے ہیں، یہی چند باتیں آپ تک پہنچانی تھی۔ اور الحمدللہ سے وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے، تو آج کی ہماری اس کلاس میں صرف 2 باتیں ہوئی ہیں، تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے امید کرتے ہیں آپ نے ان میں کون سی باتوں کو لکھنا تھا وہ لکھ لیا ہو، خاص طور پر لفظی عنوان جو ترجمہ کیا جاتا ہے لفظ ٹو لفظ، اس کو تو آپ ضرور لکھا کریں۔ اسی کے ساتھ اگر کوئی مسائل ہوں تو مسائل کو بھی لکھ لیا کریں۔ اور ہماری یہ کلاسز انشاءاللہ 5 مہینے تک چلنے والی ہیں، ریگولر انشاءاللہ۔ اللہ نے اگر صحت عطا کی ہو، اللہ نے حیات عطا کی تو ہم انشاءاللہ ضرور روزانہ ہم آغاز کریں گے۔ آج چونکہ ابتدائی کلاس تھی تو تھوڑا وقت بھی زیادہ ہو گیا، آگے سے انشاءاللہ اختصاراً ہم باتیں معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید کرتے ہیں یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ کہنے سننے سے زیادہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کچھ غلطی کوتاہی ہوئی ہے، سستی کاہلی ہوئی ہے تو اے میرے پاک پروردگار عالم ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، ہم کو معاف فرما دے میرے مالک۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں ایک معروضہ یہ بھی پیش کر دیں کہ اس ویڈیو کو جتنا ممکن ہو اپنے بھائیوں، دوستوں، رشتہ داروں، گروپس میں شیئر کریں تاکہ ابتدائی باتوں سے اگر کوئی شامل ہوتے ہیں تو ان کو بالکلیہ طور پر باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں، برخلاف اس کے کہ اگر کوئی مڈل درمیان میں سے آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ابتدائی باتیں ان کو معلوم نہیں ہوں گی، لیکن جو ابتدا سے سن رہے ہیں وہ اصطلاحات جانتے ہیں کہ ہاں اس کے یہ معنی ہے، اس طرح کا ہم نے یہ واقعہ سنا تھا اس لیے یہ چیز یہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ابھی سے آغاز کر لیں، روز کا روز ہم اپنے دوستوں بھائیوں کو شیئر کریں گے اور قرآن کی سمجھ ہم انشاءاللہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں ایک ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خاص خیال رکھیں اور اس آخر کے حق میں دعائے خیر فرمائیں، صحت و عافیت کے خاطر بھی، اہل خانہ کے خاطر بھی۔ مع السلام، الی لقاء آخر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔